بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، احمد ستر قریشی، آپ کا میزبان، آپ کا پروگرام آپ کے سامنے AQ گلوبل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنے ہر پروگرام میں بتاتے بھی ہیں، بار بار یاد بھی دلاتے ہیں کہ بڑی بڑی خبروں کے پیچھے جو چھپے سچ ہوتے ہیں اس کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی، اس پر ہم نے اسی وقت اپنا ورژن دیا، آپ نے رات میں لیٹ اس کو سماعت فرمائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ بھی ملک کی صورتحال ہے، جس میں جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، جس طرح سے نکل رہے ہیں، جیسے ہمارا پروگرام تھا کہ ہم آپ سے بات کریں کہ آئندہ جو 2 سال رہ گئے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ حکومت 2 سال تک چل پائے گی؟ کیا جو اس وقت حکومت کی جو ایک ریل گاڑی ہے، اس کے ڈبے سارے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے یا آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہوں گے؟ تو ریل گاڑی کے ڈبوں میں سے کچھ ڈبے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا 3 سال کے اندر جو کچھ حکومت کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے یہ حکومت بنی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے یہ حکومت چلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے روپیہ ڈی گریڈ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے ڈالر اوپر گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی جو نیازی صاحب کا مین موقف تھا، جو مین موٹف تھا کہ عوام کو ریلیف ملے گا، وہ کتنا عوام کو ریلیف ملا وہ آپ کے سامنے ہے، اور مہنگائی کس حد تک کم ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو خرد و نوش اشیاء باہر سے امپورٹ کرنی تھی ان میں ہر مرتبہ کیوں دیر ہوئی؟ جو پیٹرولیم، گیس اور دیگر چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی تھی، جب سستی قیمت تھی اس وقت کیوں امپورٹ نہیں کی گئیں؟ جب ان کی قیمتیں بڑھ گئیں اس وقت کیوں امپورٹ کی؟ اچھا، پھر وزیروں کی جو موج ان کے ساتھ چل رہی ہے، ایک بہت بڑا لشکر، لاؤ لشکر لے کے جو وزیروں کا یہ چل رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے وزیروں کے انہوں نے کسی خاص وجہ سے یا ان کے اوپر انگلیاں اٹھی یا ان پر الزام تراش ہوئی یا ان سے غلطیاں ہوئی، تو انہوں نے ان کو بجائے اپنی ٹیم سے نکالنے کے انہوں نے صرف ان کے جو ہے نا ٹرانسفر پر اتفاق کیا۔ جس طرح سے ہمارے اداروں میں ہوتا ہے کہ جناب علی ایک محکمے کے جو ذمہ دار افسروں سے غلطی ہوتی ہے، ایک SHO کو ٹرانسفر کر کے دوسرے علاقے میں SHO لگا دیا جاتا ہے، تو وہی سلسلہ، وہی طریقہ کار نیازی صاحب نے اپنایا کہ ایک وزیر سے ایک جگہ غلطی ہوئی، اس کو وہاں سے ہٹایا، الزام کے بعد جب اس پر الزامات لگے کہ اس نے بدعنوانی کی ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، تو اس کو وہاں سے اس محکمے سے ہٹا دیا گیا، قلم دان جو اس محکمے کا لے لیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ فوراً دوسرے محکمے میں اسے وہی عہدہ فراہم کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ جناب علی نیازی صاحب کی جو بلند باند دعوے تھے اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا، صرف اور کھڈا تھا اور کھائی تھی، اب اس میں عوام گرتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جو ہے جو ان کی ٹرین جو ہے، جو جس کا انجن تو بڑا مضبوط ہے اور بڑا پائیدار ہے، اور جناب علی بغیر کسی فالٹ کے، جناب بغیر کسی توانائی کے وہ انجن دیر تک چلتا رہے گا، چلتا ہے، اس میں کوئی نہ خرابی ہے نہ کوئی نقص ہے، ہر طرح سے وہ انجن فٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ڈبے جڑے ہوئے ہیں وہ سمجھ نہیں آتے انہوں نے کہاں سے لے کے جوڑے ہیں۔ عوام کو تو نظر آ رہا ہے، لیکن میں صرف آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈبے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ڈبے جو ہیں وہ مس فٹ ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈبوں کے اندر بھی کوئی چھوٹا ڈبہ ہے، کوئی بڑا ڈبہ ہے، کوئی موٹا ڈبہ ہے، کوئی دبلا ڈبہ ہے، کوئی پتلا ڈبہ ہے۔ اچھا، اور ڈبوں کی جو ہے نا نفسیات بھی مختلف ہے۔ اچھا، ایک ڈبہ جو ہے وہ سیدھا انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ انجن کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ہر وقت۔ اچھا، کچھ ڈبے ایسے ہیں کبھی انجن سے رائٹ ہوتے جاتے ہیں، کبھی انجن سے لیفٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ڈبے ایسے جو کچھ جانتے ہی ہیں، انہیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمیں چلنا ہے، بس ہماری سمت کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، بس نہیں کچھ نہیں پتا، بس چلنا ہے۔ جیسے وہ بھیڑ چال نہیں ہوتی کہ ایک بھیڑ جدھر جاتی ہے اس کے پیچھے ساری بھیڑیں کودتی چلی جاتی ہیں، چاہے وہ دریا میں گر رہی ہے، چاہے وہ پہاڑی میں گر رہی ہے، ٹھکاٹک ٹھکاٹک اس کے پیچھے۔ تو یہی سلسلہ ان کا۔ اچھا، اب اس ایک ڈبے میں سے ایک شخص نے چھلانگ لگائی، اور میں خاص طور سے اس کے لیے اس پروگرام میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کو ذاتی طور پر کسی کو پرسنلی نہیں کہتا، لیکن پھر بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہوں، مذاق بات یہ کہ پھر بھی بہت کہتا ہوں۔
وہ ایک شخص ہے جو مداری ہے، وہ اچھلتا کودتا ہے، ناچتا گاتا ہے اور ایسے ڈھونگ رچاتا ہے کہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی جناب علی ثناخوان رسول نہیں ہوگا، کبھی پتہ چلے گا جناب اس سے بڑا کوئی دیندار کبھی مسلمان نہیں ہوگا، اور کبھی وہ شیطانی حرکتیں ایسی کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے، ایک تماشا ہے۔ وہ جو ڈبہ تھا وہ اس ٹرین میں سے باہر آ گیا، استعفیٰ جناب علی دے دیا گیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس میں شامل کیوں ہوا تھا اس ٹرین کے اندر، کیونکہ یہ ٹرین تو دوسرے پلیٹ فارم کی ٹرین تھی، یہ تو دوسرے اسٹیشن کی ٹرین تھی، وہ اس میں داخل کیوں ہوا، اس میں ڈبہ اس نے اپنا جا کے کیوں جڑا، اس کے پیچھے کیا عوامل کال فرما تھے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس ڈبے نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ جو 2-3 بوگیاں اور تھی نا وہ بھی ساتھ باہر آنے والی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جب یہ خود باہر آیا ہے تو 2 دن کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے، یا 2 دن اور بھی ساتھ آنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ سم تھنگ از دیئر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تبدیلی اوپر ہوئی، جو ISI کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب جو اس وقت موجودہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ دوبارہ ایکسٹینشن کی موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نیازی صاحب کے ڈبوں میں سے جو نیازی صاحب کی ٹرین میں سے جو ڈبے باہر نکلنے شروع ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جب عدلیہ حکمرانوں کے پردے فاش کرنا شروع کرے، ان کو نوٹسز بھیجنا شروع کرے، اس کا مطلب سم تھنگ از دیئر، کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور جو ہوشیار اور چلاک ہوتے ہیں وہ اپنا رخ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، تو رخ بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ جو اکتوبر اور نومبر کا مہینہ ہے نا، اس میں آپ کو کئی کلا بازی کھانے والے نظر آئیں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب اللہ خیر کرے اس حکومت کے اوپر، کیا آفتاب آنے والا ہے کہ یہ اوپر آفتاب کی طرح روشن ہوتا ہے، یا آفتاب آتی ہے کہ یہ جناب علی دھرم تختہ ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آفتاب آتا ہے یا آفتاب آتی ہے کہ یہ دھرم تختہ ہو جائے، یہ بہت جلد آپ کا آئے گا۔ ہمارے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک MNA، جن کا میں نام لینا بھی جو نا اپنے پروگرام میں گوارا نہیں کرتا، کہ انہوں نے اپنے اسلاف جو ان کے جسے کہتے ہیں نا، جو ان کے پرکھ تھے، جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے ان کے نام کو بیجا استعمال کر کے، بدنام کر کے ان کو مٹی کا کر دیا۔ خود کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کچھ تو تھالی کا بیگن ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، لوٹے بن کے گئے تھے۔ اچھا، استعفیٰ کس بات پہ دیا ہے؟ نمائندگی کرتے تھے پہلے ماضی کے اندر وہ کراچی والوں کی، اردو بولنے والوں کی۔ اچھا، پھر وہ لوٹا بن کر اس جماعت میں گئے، اور استعفیٰ کس بات پہ دیا ہے؟ انہوں نے شہر کراچی کے اردو بولنے والوں کے حقوق نہ ملنے پہ استعفیٰ نہیں دیا ہے، انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ ان کو وہ عزت، وہ تکریم، وہ مرتبہ، وہ مقام نہیں ملا جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بنتا ہے۔ نمائندگی کرتے رہے ماضی کے اندر، بڑے بڑے بلند بلند دعوے کرتے رہے، بڑے بڑے ڈرامے کرتے رہے، اردو بولنے والوں کو جناب علی سپورٹ کرتے رہے، اور اس سے پہلے وہ مہاجر تھے، اس سے پہلے وہ مہاجر تھے، صحیح ہے، پھر وہ متحد ہو گئے، اردو بولنے والے ہو گئے، وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ شہر کراچی سے اپنی جناب علی سیٹ انہوں نے حاصل کری، اور کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑا مقابلہ کیا، میں نے یہ تیر مارے، میں نے وہ تیر مارے۔ اچھا، جب اتنے تیر آپ نے مارنے تھے تو جو اصل جو تیر آپ کو ٹھکانے میں لگانا تھا وہ تو لگ نہیں سکا آپ سے، لہذا آپ کا دھرم تختہ ہو گیا، آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ پہلے آپ کی پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، صحیح ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میں بات کر رہا ہوں خاص طور سے آج اس پروگرام کے اندر ہمارے ان اردو بولنے والوں سے جو شہر کراچی سے تعلق تھے، لیکن اتنا وسیع القلب شہر ہے یہ کہ اس میں روزانہ پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے اترتے ہیں۔ کتنے؟ ہزاروں۔ اگر آپ کیلکولیشن کریں کہ کتنی ٹرینیں بھر کے آتی ہیں پورے پاکستان سے شہر کراچی کے اندر، کتنے ایئر ٹریولنگ کر کے یہاں آتے ہیں، اور کتنے لوگ بسوں کے ذریعے یہاں آتے ہیں، کتنے لوگ ٹرکوں کے اندر یہاں بیٹھ کر آتے ہیں۔ اگر اندازہ لگایا جائے کم و بیش 15 سے 1000 کے قریب لوگ جو ہے روزانہ شہر کراچی میں اترتے ہیں۔
ٹھیک ہے یہاں سے کوچ کر کے واپس بھی جاتے ہیں، لیکن وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے پھر آ جاتے ہیں. تو وہ 15,000 روزانہ جس شہر اپنے اندر سموتا ہے تو وہ اس کا قلب کتنا بڑا ہوگا. اچھا پھر مزے کی بات یہ، وہاں سے چلتے پیسہ ٹکا پائی کچھ نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 4 5 10 دن یا مہینے بھر کا اپنے ساتھ کچھ لے کر آتے ہو، ورنہ وہاں سے چل کے یہاں پہنچتے تک خالی ہو جاتے ہیں. لیکن جب شہر میں اترتے ہیں تو شہر والوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ دسترخوان لگتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اگر ہزاروں کہتا ہوں تو یہ میری جو ہے کم ظرفی ہوگی، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ لوگ جو ہے اس شہر کے اندر مفت کھانا کھاتے ہیں. یہ غریب پرور شہر ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو روزانہ پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے اور اچھا کھانا دیتا ہے. تو اس شہر کی وہ نمائندگی کرنے والے اس شہر کے حقوق نہ ملنے پر جو اس شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس پر وہ ایوان میں ایک لفظ نہیں بول سکے پورے عرصے کے اندر، اور استعفیٰ دیا تھا جناب میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میری حیثیت کے مطابق. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پیدائشی چور اچکے، دھوکے باز، مکر کرنے والے، فریبی، جنہوں نے اپنی نسل کے ساتھ بے وفائی کری، جنہوں نے پاکستان کے اردو بولنے والے جو بانیان پاکستان ہیں ان کے ساتھ بے وفائی کی، لوٹا بن گئے. تم یہ کہتے ہو کہ مجھے کوئی عزت نہیں ملی؟ تمہیں تو انہوں نے بہت بڑا مرتبہ دے دیا میرے بھائی، تمہیں جتوایا انہوں نے، تم اس قابل نہیں تھے کہ تم جیت سکتے تھے. بہرحال اینی ہاؤ، جو صورتحال اس ملک کے اندر اس وقت یہ ہے، لد لباب ساری باتوں کا یہ ہے کہ اب اس ٹرین کے اندر سے بوگیاں نکلنی شروع ہو گئی ہیں، ڈبے نکلنے شروع ہو گئے. جب ٹرین میں سے بوگیاں اور ڈبے نکلنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسٹیشن اب قریب آ گیا ہے. تو لہذا آج کی میری گفتگو کا آپ نچوڑ یہ ہے کہ اب اس ٹرین کا اسٹیشن قریب آ گیا ہے کہ جس کا انجن نیازی صاحب ہے اور ڈبے سارے آپ کو میں نے بتا دیا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی چھوٹا، کوئی لمبا، کوئی تنکے جیسا اور کوئی گینڈے جیسا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں کو چناؤ کریں اور سچ و حق کے لیے میدان عمل میں نکلیں. جب تک سچ و حق کے لیے ہمارے علماء اکرام، ہمارے مذہبی اسکالر، ہمارے قلمکار، ہمارے جو جتنے بھی دانشور ہیں وہ حق اور سچ کے لیے خود میدان عمل میں نکلیں گے، یہ قوم کھڑی نہیں ہو سکے گی. اس قوم کو کھڑا کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں تو ان سے نسبت رکھنے والا کوئی سچا اور مخلص لیڈر چاہیے، جو ابھی تک سامنے نظر نہیں آیا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.